میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر۔ ٹی بی کیا ہے؟ ٹی بی ایک جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے جسے مائکرو بیکٹیریم ٹبرکلوسس کہتے ہیں۔ بیکٹیریا عام طور پر پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے جو ہوا کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے، لیکن یہ جسم کے کسی بھی حصے، گردے یا ریڑھ کی ہڈی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ٹی بی کا شکار شخص اگر علاج نہ کروائے تو وہ مر سکتا ہے۔ ٹی بی کی علامات کیا ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں؟ نمبر 1 کمزوری، نمبر 2 وزن میں کمی، نمبر 3 بخار کا ہونا، نمبر 4 رات کو پسینے آنا، نمبر 5 تھکاوٹ کا ہونا، نمبر 6 3 ہفتوں سے کھانسی، نمبر 7 سینے میں درد کا ہونا، نمبر 8 پھیپھڑوں سے خون کا آنا۔ ٹی بی کی روک تھام میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ٹی بی کے بارے میں معلومات لوگوں تک پہنچانا، اپنے ارد گرد موجود افراد میں ٹی بی کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں قریبی مرکز صحت یا منتخب پرائیویٹ کلینک تک ان کی رہنمائی کرنا۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ کو ڈھانپیے، بگلم اور گتھو کوڑا دان میں پھینکیں۔ زیادہ تر وقت کھلی فضا میں گزاریں، کمرے کی کھڑکی یا روشن دان کھلا رکھیں۔ مریض کے اہل خانہ اور قریبی ملنے والوں کے ٹیسٹ کروائیں۔ دن میں 5-6 مرتبہ ہاتھ دھونے سے بیماری کم ہوتی ہے۔ ٹی بی کیسے پھیلتی ہے؟ ٹی بی کے جراثیم اس وقت ہوا میں ڈالے جاتے ہیں جب پھیپھڑوں یا گلے کی ٹی بی کی بیماری میں مبتلا شخص کھانستا، چھینکتا، بولتا یا گاتا ہے۔ یہ جراثیم ماحول کے لحاظ سے کئی گھنٹوں تک ہوا میں رہ سکتے ہیں۔ ٹی بی کے جراثیم پر مشتمل ہوا میں سانس لینے والے افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسے اواکیت ٹی بی انفیکشن کہا جاتا ہے۔ اواکیت ٹی بی انفیکشن اور ٹی بی کی بیماری میں کیا فرق ہے؟ اواکیت ٹی بی انفیکشن والے لوگوں کے جسم میں ٹی بی کے جراثیم ہوتے ہیں لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے کیونکہ جراثیم فعال نہیں ہوتے۔ ان لوگوں میں ٹی بی کی بیماری کی علامات نہیں ہوتی۔ یہ جراثیم دوسروں تک نہیں پھیلا سکتے، تاہم وہ مستقبل میں ٹی بی کی بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ انہیں ٹی بی کی بیماری سے بچنے کے لیے اکثر علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریض میں مبتلا افراد ٹی بی کے جراثیم سے بیمار ہوتے ہیں جو فعال ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے جسم میں بافتوں کو ضرب اور تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں عام طور پر ٹی بی کی بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ پھیپھڑوں یا گلے کی ٹی بی کی بیماری میں مبتلا افراد دوسروں میں جراثیم لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ تجویز کردہ ادویات ہیں جو ٹی بی کی بیماری کا علاج کر سکتی ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میں نے کسی ایسے شخص کے ساتھ وقت گزارا ہے جس میں ٹی بی کے خفیہ انفیکشن ہے؟ اواکیت ٹی بی انفیکشن والا شخص دوسرے لوگوں میں جراثیم نہیں پھیلا سکتا۔ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ وقت گزارا ہے جس میں ٹی بی انفیکشن ہے تو آپ کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر آپ نے ٹی بی کے مرض میں مبتلا کسی کے ساتھ یا ٹی بی کی علامات والے کسی کے ساتھ وقت گزارا ہے تو آپ کا ٹیسٹ کرا لیا جانا چاہیے۔ اگر میں ٹی بی کی بیماری میں مبتلا کسی کے سامنے آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹی بی کی بیماری میں مبتلا افراد کے جراثیم کو ان لوگوں تک پھیلانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ ہر روز وقت گزارتے ہیں، جیسے کہ خاندان کے افراد یا ساتھی کارکنان۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے آس پاس رہے ہیں جسے ٹی بی کی بیماری ہے تو آپ کو ٹیسٹ کے لیے اپنے ڈاکٹر
یا اپنے مقامی محکمہ صحت کے پاس جانا چاہیے۔ ٹی بی کی مفت علاج کی سہولیات کہاں دستیاب ہیں؟ نیشنل ٹی بی کے کنٹرول پروگرام نے ملک بھر میں 5,000 سے زائد سرکاری مراکز صحت اور منتخب پرائیویٹ کلینک پر ٹی بی کی مفت تشخیص اور علاج کی سہولیات فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ سرکاری کے مراکز صحت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، تحصیل ہسپتال، دیہی مرکز صحت، بنیادی مرکز صحت شامل ہیں۔ یاد رکھیں، دوران علاج ناگا کرنے سے یا ادھورا چھوڑنے سے ٹی بی کا مریض مزاحمتی ٹی بی کا شکار ہو سکتا ہے، جو ٹی بی کی پیچیدہ اور خطرناک شکل ہے۔ مریض کے ساتھ ہمدردانہ دوستانہ رویہ مرض کی روک تھام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوران علاج مریض کی حوصلہ افزائی سے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ علاج کے دوران ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ٹی بی کے علاج کے متعلق ضروری ہدایات۔ ٹی بی 100% قابل علاج ہے۔ علاج کا عمومی دورانیہ 6 ماہ ہے۔ دوا ہمیشہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ مقدار کے مطابق استعمال کریں۔ دوا بلا ناغہ اور مقررہ وقت پر کھائیں۔ دوا کسی ذمہ دار فرد کی نگرانی میں استعمال کریں۔ تمام بچوں کو پیدائش کے پہلے ہفتے میں بی سی جی کا حفاظتی ٹیکہ لگوائیں۔ اگر آپ کو ٹی بی ہے تو گھر کے تمام افراد کا طبی معائنہ کروائیں۔ تپ ایک متعدی بیماری ہے جس کا مناسب خیال نہ رکھا جائے تو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ مائکو بیکٹیریم تپ نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، جو لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ان میں ٹی بی ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تاہم محققین نے ایک مادہ پایا ہے جو اس بیماری سے لڑنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بیٹا لیکٹون EZ120 نامی مادہ بیکٹیریم کے مائکو میمبرین کی تشکیل میں مداخلت کرتا ہے۔ یہ مادہ مائکو میمبرین کے بائیو سنتھیسس کو روک سکتا ہے اور مائکو بیکٹیریا کو مؤثر طریقے سے مار سکتا ہے۔ بعض غذاؤں کا استعمال تپ کے مریض کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کے لیے بہترین غذائیں۔ کیلوریز سے بھرپور غذائیں۔ وٹامن اے، سی اور ای سے بھرپور غذائیں۔ پروٹین سے بھرپور غذائیں۔ بی کمپلیکس سے بھرپور غذائیں۔ زنک سے بھرپور غذائیں۔ مثال کے طور پر اناج کا دلیا، مونگ پھلی، گندم، نارنگی، آم، میٹھا کدو، گاجر، امرود، آملہ، ٹماٹر، گری دار میوے، بیج، انڈے، پنیر، سویا چنکس، مچھلی، چکن، سورج مکھی کے بیج، کدو کے بیج، السی کے بیج۔ اپنی غذاؤں کو ان غذائیت سے بھرپور بنائیں، صحت مند رہیں۔ ٹی بی کے علاج کے لیے مندرجہ ذیل ادویات ہیں۔ ٹیبلٹ HRZE ٹیبلٹ HR جو مریض کے وزن کے مطابق دی جاتی ہے۔ ادویات اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔